بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ دنیا کی سستی ترین چیز مشورہ ہے، ایک مانگو ہزاروں مل جاتے ہیں۔ دنیا کی مہنگی ترین چیز مدد ہے، 1000 سے مانگو ایک سے ملتی ہے۔ جب انسان بہت ہی اچھے لوگوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ محبتیں زندگی میں مان بنا کر رکھی جاتی ہیں، اتارے تو بوجھ جاتے ہیں، زندگی سے بھی اور دل سے بھی۔ فطرت کا قانون ہے کہ ہم سکون ڈھونڈنے بھی انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری بے سکونی کی وجہ ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ جھگڑا صرف اتنا ہے، محبت میں تیسرا شخص برداشت نہیں ہوتا، حاصل ہو یا لا حاصل، مگر رہے صرف ہمارا، کیونکہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ زندگی میں ایسے کامیاب ضرور بن جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خود کو رسوا نہ کریں کہ جس کو آپ کا دکھ چہرے سے دکھائی نہیں دیتا وہ بتائے جانے پر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ جھاڑو میں جب تک بندھن ہوتا ہے تب تک وہ کچرے کو صاف کرتا ہے، بندھن کھل جانے پر جھاڑو خود کچرا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنوں سے بندھے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ ایک مٹی کے بنے انسان کی محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دل کا قرار اور آنکھوں کی نیند چھین لیتی ہے۔ مالک الملک کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ 3 خوش نصیبوں کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے، ذکر الہی کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور کثرت سے درود پاک کا ورد کرنے والے کو۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب کچھ مانگا جائے اور وہ مل جائے، اور دوسرا وہ جب کچھ مانگے کے بعد بھی نہ ملے لیکن ایک امید ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ ہم سب کہیں ادھورے کہیں پورے، کہیں دکھی کہیں سکھی، کہیں دکھی کہیں سکھی، اور یہی زندگی ہے۔ تعریف یا برائی کرنے میں کبھی جلدی نہ کرنا، کیا پتہ جو اچھا ہے کل وہ برا لگنے لگ جائے اور جو برا ہے کل کو اچھا لگنے لگ جائے، کیونکہ وقت بدلتا ہے اور انسان وقت سے پہلے بدل جاتا ہے۔ وجوہات ضرور تلاش کریں لیکن حل مثبت ہو، کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی کتنی بھی اچیومنٹ والا دن ہو، 24 گھنٹے کے بعد ماضی بن جاتا ہے، اور ماضی کے ڈھنڈورے پیٹنے والے لوگ کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اور پھر لا تعلقی تو نفرت سے بھی زیادہ بدترین سزا ہے۔ انسان خاتمہ برداشت کر سکتا ہے پر کمی نہیں۔ اب میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پسند سب کو کرنا چاہیے،
لیکن اعتبار بہت کم لوگوں پہ کرنا چاہیے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتر ہوتا ہے۔ کاش کوئی سمجھ سکتا کہ پانی میں ڈوب جانے کو ڈوبنا کہتے ہی نہیں، یہ تو نجات ہے۔ ڈوبتا تو تب ہے انسان جب تپتی دھوپ میں سایہ دینے والا کہیں کھو جائے۔ تنہائی آس پاس موجود لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، بھرے ہجوم میں لوگوں کی ذات سے دلچسپی کا ختم ہو جانا تنہائی ہے۔ کوئی اپنا نہیں ہوتا، سب پرائے ہی ہوتے ہیں۔ اپنائیت تب تک جب تک اسے آپ سے اچھی مصروفیت نہ ملے۔ اگر وہ شخص جھوٹا نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خار کر دیا، پھر احساس زیاں نہیں ہوتا، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ نقصان صرف بنت ہوا تمہارا ہوتا ہے، تمہاری حیا جاتی ہے، تمہارا ایمان جاتا ہے، تمہاری عزت نفس جاتی ہے، حلال رشتوں کی مٹھاس جاتی ہے، تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتی۔ مرد ان سارے احساسات سے نہیں گزرتا۔ تم کیا سمجھتی ہو جو دن رات تم سے محبت کا دم بھرتا ہے، تمہارے بغیر مر جانے کی باتیں کرتا ہے، تو واقعی مر جائے گا؟ یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، اور اس جاتے وقت میں تو سب بس سہارا لیتے ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ بہت بد نصیب ہے وہ انسان جو کسی انسان کے دل سے ایسے نکل جائے کہ نہ محبت کے قابل سمجھا جائے نہ نفرت کے قابل۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی اہمیت کب ختم ہوئی تو یاد کریں کہ آپ کو پہلی دفعہ اپنی اہمیت بتانے کی ضرورت کب پڑی تھی۔ بس اسی دن سے آپ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک آپ کا سفر یک طرفہ اور بیکار تھا۔ جو لوگ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ خاموش لہجوں کو یہ مت سمجھیں کہ وہ اندر سے خالی ہیں، ان میں باتوں کی گہرائی سمندر سے زیادہ ہوتی ہے، بس یہ ضبط کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں،